اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جز میں عبادت کا ذکر ہے۔ عبادت ازرو لغت کے خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کا معنی نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ عہد کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، یہ عبودیت ہے۔ عبادت اگر اسے آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو عبادت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کے کسی قسم کی تعظیم کرنا، جیسے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھتے ہوئے، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے تو یہ عبادت ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی تعظیم اس طرح کی جائے کہ اسے معبود حقیقی نہ سمجھا جائے، عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، تو اب وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور تعظیماً کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود حقیقی سمجھ کر اس ہیئت میں کھڑا ہے، تو اس کا اس طرح کھڑا ہونا یہ عمل عبادت ہے۔ لیکن اگر یہی صورت ماں باپ کے لیے ہو، اساتذہ کرام کے لیے ہو، شیوخ کے لیے ہو کہ انسان ان کے سامنے تعظیم کے طور پر کھڑا ہو لیکن سامنے والے کو معبود حقیقی نہ سمجھے، عبادت کے لائق نہ سمجھے، تو اب اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ فعل تعظیم تو ہے لیکن یہ عبادت نہیں۔ الغرض انتہا درجے کی تعظیم، خضوع عاجزی کی آخری حد کو عبادت کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ کے اگلے جز میں ارشاد ہوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اے مالک ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دوسرے جز میں یہ پیغام ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات فقط اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جو بالذات قادر ہے، مستقل مالک ہے، غنی بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اگر یہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رکھا گیا، مثلا مخلوق میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے مدد کرنے کی طاقت و قوت رکھتی ہے، تو اب یہ صریح شرک ہے، اور یہ مسلمان سے بعید ہے کہ وہ اس قبیح نظریے کا قائل ہو۔ یعنی کوئی مسلمان یہ باطل عقیدہ ہرگز نہیں رکھتا کہ مخلوق میں سے کوئی ذات ایسی بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر اپنی ذات سے مدد کرنے کی طاقت و قوت رکھتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے، لہذا مسلمان اپنی حاجت و ضرورت کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ و ذریعہ بناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں فریاد رسی کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ نفوس قدسیہ خود اپنی ذات سے مدد کرنے والی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، یہ تو محض ذریعہ و سبب بنتے ہیں۔ جیسے سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد فرمائی ہے، لیکن اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو اس مقام پر ملائکہ کی مدد کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے تھی، لیکن فرشتوں نے جو مدد کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کی تھی،
تو ثابت ہوا کہ فرشتوں کی مدد و نصرت فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد فرمانا ہے۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں فریاد رسی کرتا ہے تو ان کی جانب سے کی گئی مدد وہ اللہ تعالی ہی کی مدد ہوتی ہے۔ یہاں اتنی یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن افضل و اعلیٰ صورت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی مددگار ہے، حقیقی کارساز ہے، حقیقی طور پر حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو اسی کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، انبیاء اولیاء کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یا پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء صحابہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں وہ آسان فرما دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی خدمت میں سوال کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ صورت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کیا جائے، یا پھر ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں یہ درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا فرمائیں، اور یہ سب سے افضل، یہ سب سے معتدل صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے کوئی طلب مدد کرتا ہے، تو اسے شرک سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔